السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ حضرات، سورہ اعلیٰ کی یہ کلیدی اور بنیادی آیت ہے جس میں اللہ نے تخلیق کائنات یا تخلیقی اشیاء کے بنیادی مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، تو تعریف یا تسبیح کر، تو تسبیح بیان کر اپنے اس رب کی کہ جس نے تخلیق کیا، اس کے بعد فسوی، کائنات کو یا اشیاء کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کی تسبیح کر جس نے کائنات کی اشیاء میں اس کی خواص کو مقدر کیا، اور اس کے بعد فہدی، ہدایت کی راہ پر ڈال دیا کہ چلو، اور تمام کائنات کی اشیاء چل پڑی۔ قرآن عظیم کی یہ کلیدی اور بنیادی آیت ہے جو کائنات اور اشیاء کے تخلیقی مراحل پر بنیادی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اے نبی، تم اس رب کی پاکی کو بیان کرو جس نے کائنات کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد صحیح اندازہ طے کیا اور ہدایت پر ڈال دیا، فہدی، اور ہدایت کی راہ پر ڈال دیا۔ یعنی جن خواص کو کسی بھی چیز میں اللہ نے مقدر کیا تھا، ان چیزوں کو اسی تقدیر کے مطابق چلنے پر آمادہ کر دیا یا چلنے کی توفیق بخشی۔ حضرات، اگر انسان کی بات کی جائے تو انسان کی تخلیق اللہ نے مادہ منویہ سے کی ہے۔ انسان کی تخلیق جو ہے اسپرم کے ذریعے ہوئی ہے، اور اسپرم وہ چھوٹا خلیہ ہے کہ میل اور فیمیل گیمیٹ کے ملنے سے ایک نئی جان وجود میں آتی ہے۔ ایسے ہی نباتات کی بقا کے لیے اللہ نے بیج کو انتخاب کیا۔ اللہ نے نسل انسانی اور کائنات میں فصل بہار کے لیے، زندگی کی بقا، اس کے ظہور کے لیے نباتات کو پیدا فرمایا، اور نباتات کی بنیاد اور اس کی اصل ہے بیج، سیڈ یا تخم۔ یہ تخم جو ہے اپنے آپ میں اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ بیج اپنی ذات میں اللہ کی ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ اللہ نے بیج کے اندر پورے پودے کی، پورے درخت کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا۔ اس کی نسل، اس کا رنگ، اس میں کھلنے والے پھول، اس کی پتیاں، اس کی جڑ، اس کے تنے، اس کے پھل، اس کی شاخیں اور اس کے خواص، اس کی تفصیلات اللہ نے اس بیج کے مغز میں پیدا فرما دی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آم کے بیج سے بیل پیدا ہو، اور بیل کے بیج سے آم پیدا ہو، یا کھجور کے بیج سے شہتوت پیدا ہو، اور شہتوت کے پیڑ سے پالک پیدا ہو، یا جامن پیدا ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنی تقدیر کے مطابق، اپنے اندازے کے مطابق کائنات کے مادوں میں اور کائنات کی اشیاء میں، انسانی مادہ منویہ میں، اسپرم کے اندر میں اور بیجوں کے اندر میں اور تمام کائنات کی اشیاء کے اندر میں اس کے خواص کو، اس کی کیفیات کو، اس کی تخلیق کی اساس اور بنیاد کو ودیت کر دیا، منتقل کر دیا، اور طے کرنے کے بعد
اس کو اس راہ پر ڈال دیا۔ اب جس مادے میں اللہ نے دو صفات مقدر کی ہیں، وہ مادہ یا وہ بیج یا وہ اسپرم یا وہ خلیہ یا وہ سیل اسی راہ پر چلنے والا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے! جن چیزوں پر کائنات کی بقا موقوف ہے، جیسے اسپرم انسان کی منی میں پایا جانے والا وہ اسپرم جس کی بنیاد پر ایک نئے انسان کی تخلیق کا دار و مدار ہے، یا بیج جس کی نشو و نما اور جس کے ظہور اور جس کے خروج کی بنیاد پر نباتات کی بقا موقوف ہے۔ اگر بیج نہ ہو تو نباتات پیدا نہ ہوگی۔ تو اللہ نے بیج کے اندر پورے پودے کی حیات غذائی کو ودیت فرما دیا، منتقل کر دیا۔ بیج میں وہ تمام خواص، وہ تمام کیفیات اور وہ تمام اقسام، اس کا رنگ، رنگت اور اس کی قسم، سب کچھ اللہ نے مختص کر دی، مقدر کر دی۔ اب کبھی اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بنیادی اور کلیدی معجزہ ہے۔ جس طریقے سے میں نے اس کے پہلے بھی کسی اس میں کہا تھا کہ جس طرح اللہ نے جس میں انسانی کے خلیے کے اندر پائے جانے والے ڈی این اے کے اندر میں تمام انسان کی تمام زندگی کے واقعات، اس کے حوادث، اس کی کیفیات، اس کے مقدرات وہ اللہ نے مقدر کر دیا۔ اللہ نے جس قسم کا پروگرام، جس قسم کا منصوبہ بنایا ہے بیج کے لیے، پودے کے لیے یا انسان کے لیے، اللہ نے بیج میں یا مادہ منویہ میں مقدر کر دیا، طے کر دیا۔ اب قیامت تک کسی بیج کے خواص بدل نہیں سکتے۔ مادے اور اشیاء کی جو کیفیات ہیں اور خواص ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ الذی قدر فہدی، اس نے اندازہ لگایا، طے کر دیا اور ہدایت کی راہ پر ڈال دیا۔ حضرات، بیج اللہ کے کرشموں کا ایک مظہر ہے۔ بیج کے اوپر اللہ نے ایک سیڈ کوڈ بنایا ہے۔ بیج کے دفاع کے لیے، بیج کی حفاظت کے لیے اللہ نے اوپر ایک آورن لگایا ہے، ایک کور لگایا ہے، جس کو سیڈ کوڈ کہا جاتا ہے یا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ نے بھرون یا ایمبریو کو رکھا ہے، جس سے ایک نئے پودے کا ظہور ہوتا ہے، اور اندر اس کے بغض اور گودا ہے۔ اللہ نے بیج میں اس گودے کو پیدا کر دیا جو پودے کے ظہور کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، اور اوپر ایک مقام ہوتا ہے جہاں بیج کا مرکزہ ہوتا ہے، جہاں بیج ایک دم کنارے کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے اللہ نے انتظام فرمایا ہے نیچے کی طرف ایک ریڈیکل نکل کر کے زمین کی طرف جاتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے پلیومول کی شکل میں اوپر جاتا ہے، اس سے شوٹ سسٹم وجود میں آتا ہے، اور ریڈیکل کے ذریعے روٹ سسٹم وجود میں آتا ہے۔ اللہ نے بیج میں ایسا نظم فرما دیا کہ ایک حصہ نکل کر اوپر جائے گا، زمین کے اوپر، زمین کو چیر کر باہر نکل جائے گا، اس سے تنا پیدا ہوگا، اس سے پتیاں پیدا ہوں گی، اس سے پھل پھول پیدا ہوں گے، اور اس پودے کی اساس اور بنیاد جس پر موقوف ہے وہ ہے روٹ، وہ ہے جڑ، اصل۔ اللہ نے ریڈیکل کا ایک حصہ نکالا، بیج کے اندر سے ریڈیکل نکالا، مولانکر جس کو کہتے ہیں، اور ایک حصہ نکالا پرانکر یا پلیمول، جو شوٹ سسٹم کی تشکیل کرتا ہے، جس پر تنا آتا ہے، اور یہ ہے ریڈیکل سے اللہ نے روٹ سسٹم کا ظہور فرمایا۔ یہ روٹ جو ہے زمین کی طرف جاتی ہے۔ اللہ اکبر! پودے اس بیج سے پودے کے ظہور کے بعد پودے کو قیام کرنا ہے، پودے کو کھڑا ہونا ہے، اس سے ایک پودا پیدا کرنا ہے، ایک پودا کی تشکیل کرنا ہے۔ لہذا اللہ نے ریڈیکل کو توفیق دی کہ ریڈیکل ہمیشہ بیج سے نکلنے کے بعد زمین کی گہرائیوں میں، زمین کی ظلمتوں میں، زمین کے اندھیروں میں جایا کرتا ہے۔ یہ پودا، یہ جو ریڈیکل جو ہے، جو جڑ نکالتا ہے، یہ جڑ آگے بڑھتی ہے، اور جڑ کے بالکل منتہا پر ایک روٹ کیپ ہوتا ہے۔ یہ روٹ کیپ کیا ہوتا ہے؟
جڑ کے بالکل آخری سرے میں جڑ کو بچانے کے لیے چوٹوں سے اور تکلیفوں سے ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے پتھر کے نکیلے کنکروں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہر جڑ کے انتہا پر ایک روٹ کیپ لگائی ہے. مولاورن کہتے ہیں جس کو. وہ روٹ کیپ جو ہے اس کے ذریعے جڑ زمین کو کھود کر آگے بڑھتی ہے. جڑ کا کام جو ہے پودے کو استحکام دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بیج ایک بے جان مادہ ہے, اس میں زندگی تو ہے, پودے کی زندگی ہے, اس میں روح نہیں, اس میں نفس نہیں, لیکن اللہ نے بیج کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا, یہ ترتیب پیدا کر دی کہ ایک ایسا حصہ خود بخود زمین میں گیا اور جڑ کی شکل اختیار کر گیا. اب پودے کی بقا اور پودے کی نشو و نما اور پودے کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے, نمی پر ہے اور کھاد پر ہے. لہذا اللہ نے پرائمری روٹ جو بنیادی روٹ جو ہوتی ہے اس سے سیکنڈری روٹ پیدا کر دی. وہ سیکنڈری جڑیں جو ہیں نکلتی ہیں اور دائیں بائیں زمین کو چھیدتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں اور اس کے بعد اس سے روٹ ہیئر نکلتے ہیں. مول کے جڑ کے مہین مہین ریشے نکلتے ہیں. یہ روٹ ہیئر کیا کرتے ہیں؟ یہ زمین سے معدنی اجزاء کو جذب کرتے ہیں, زمین سے قیمتی اشیاء کو جذب کرتے ہیں, جن اشیاء کی بنیاد پر پودے کی بقا موقوف ہے, پودے کی بقا منحصر ہے. اللہ نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے پودے کو کھڑا رہنے کے لیے, پودے کے استحکام کے لیے. اللہ نے جڑ کو نکالا ریڈیکل کے ذریعے. ریڈیکل اوپر نہیں گیا, ریڈیکل نے یہ غلطی نہیں کی. ریڈیکل بیج سے نکلنے کے بعد میں زمین کی طرف جاتا ہے. ریڈیکل جانتا ہے کہ مجھ کو اللہ نے میرے اندر جو صفت مقدر کی ہے وہ نیچے جانے کی ہے. میری تخلیق کی وجہ جو ہے پودے کو استحکام دینا ہے, لہذا یہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے. اور پریمول رانکر جو ہے یہ اوپر جاتا ہے, جو شوٹ سسٹم کی تشکیل کرتا ہے. یہ تنا بن کے آگے بڑھتا ہے اور تنا بڑھتے بڑھتے اس کے بعد اس سے پتیاں نکلتی ہیں, پھر پھول نکلتا ہے, پھر پھل پیدا ہوتے ہیں. وہ تفصیل الگ ہے. اللہ نے بیج کے اندر یہ ایک عجیب و غریب معجزہ پیدا کیا کہ پلیمول کے ذریعے شوٹ سسٹم بنایا جو تنے کی شکل میں آگے بڑھتا ہے, اور ریڈیکل کی شکل میں روٹ سسٹم کا قیام کیا جو زمین پر جاتا ہے. اور زمین کے اندر سے یہ جڑ جو ہے غذائی مادے زمین سے جذب کرتی ہے, پانی کو جذب کرتی ہے, کھاد کے قیمتی اشیاء کو جذب کرتی ہے اور پودے کا تغذیہ کرتی ہے. یہ بیج جو ہے, بیج کا جو ایمبریو جو ہوتا ہے, بیج کا جو گودا اور مغز ہوتا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ جب تک بیج اوپر نہیں نکل آتا, بیج سے پلیمول زمین کو چیر کر باہر نہیں آتا, تب تک کے لیے یہ بیج کا جو مغز ہے, گودا, اس کے کام میں آتا ہے. اللہ اکبر. یہ گودا اللہ نے پیدا فرمایا ہے اسی لیے کہ ابھی پتیاں نہیں ہیں, غذا بنانے کا کام پتیاں کریں گی تو کیا ہوگا پودے کا؟ یہ بیج کیسے آگے بڑھ پائے گا؟ پودا باہر کیسے نکلے گا؟ لہذا پتیاں تو پیدا ہوئی نہیں, اور پتیاں ہی پودے کے لیے غذا پیدا کرتی ہیں. لہذا اللہ نے بیج میں ہی جو ایمبریو تھا اور بیج میں جو گودا اور مغز تھا اس کو پیدا ہی اس لیے کیا, بنایا ہی اس لیے تھا کہ باہر نکلنے تک کے لیے یہ پودے کا تغذیہ کرے, پودے کا نیوٹریشن کرے. یہ تمام معجزات جو ہیں اللہ کے اس بے جان, بے روح, بے ضمیر, بے احساس بیج کے اندر میں اللہ نے پیدا فرما دیا. کیا یہ خود بخود ایسا ہو سکتا تھا؟ جو ڈارون اور ڈارونسٹ تھیوری کے ماننے والے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کائنات اتفاقی حادثہ ہے, کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, کیا ایک بے جان مادے میں, ایک بے روح بیج کے اندر میں اتنی صلاحیت ہے کہ اتنا تدبر کر سکے, کہ شوٹ پیدا کر سکے, پلیمول سے اور ریڈیکل سے روٹ پیدا کر سکے, اور اتنا شعور دے کہ روٹ ہیئر کو پانی جذب کرنا ہے اور پرائمری روٹ کو پودوں کو استحکام دینا ہے, اور سیکنڈری روٹ جو دوسری جڑیں ہیں انہیں سنبھالنا ہے, اور روٹ ہیئر کو پانی جذب کرنا ہے. یہ تمام شعور, یہ ترتیب, یہ تدبیر یہ بتا رہی ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے, اور جو کائنات کو ایک حادثے کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ محض احمق ہے. لہذا ہم کو اللہ کی خلاقیت پر, اللہ کی
صنعت پر اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تصفیہ اور اللہ کی ہدایت پر ایمان لانا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لیکن افسوس کہ اتنی بڑی تخلیقات کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو مومن ہیں، جو مسلم کہلاتے ہیں، وہ شرک کا شکار ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا احساس نہیں کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ کائنات کے گوشے گوشے میں، کائنات کے ریشے ریشے میں اللہ کی خلاقیت کے جلوے جو ہے نمایاں ہیں، لیکن لوگ اس کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرتے ہیں، انہیں غوث اور قطب اور ابدال بولتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات کی اس بنیاد، کائنات کی اساس اور نسل انسانی کی زندگی کی بقا جس پر ہے وہ نباتات ہیں، اور نباتات کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ بیج پر ہے، اور بیج کی بنیاد کس پر ہے؟ جڑ پر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام رازہائے سربستہ کو، ان تمام حکم کو، ان تمام معارف کو سمجھیں، ان پر ایمان لائیں اور سائنس کی روشنی میں تمام دنیا والوں کو اس کا درس دیں تاکہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں اور ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ حضرات، ہم گزارش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اب تک جو ہے سبسکرائب نہ کیا ہو وہ سبسکرائب کر دیں۔ ہمیشہ سوچتا ہوں کہ شروع میں یہ بات کہوں لیکن بھول جاتا ہوں عنوان کے زیر اثر، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں۔